ظالم بادشاہ فرعون کے دربار میں ایک امیر آدمی تھا۔ اس کا نام قارون تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن اللہ کا نافرمان اور سرکش تھا۔ اسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے اپنا وزیر بنایا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت زیادہ سود زبردستی لیتا اور انہیں غلام بنا لیتا۔ وہ جب محل میں جاتا تو دولت کو گن گن کر خوش ہوتا رہتا۔ اس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، لیکن اس کا لالچ بڑھتا ہی رہا۔ یوں وہ متکبر اور ظالم بھی ہو گیا۔ قارون نے دولت جمع کر کے سونے اور جواہرات سے کئی بڑے صندوق بھر لیے تھے، جن کے تالوں کی چابیاں ہی بہت بھاری تھیں۔ ان چابیوں کو کئی طاقتور لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ دولت کے لالچ سے قارون کو روکا۔ وہ کہتے کہ ظلم سے فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتے، لیکن قارون عیش کی زندگی گزارتا، جبکہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس کی وجہ سے غریب ہو کر غلام بن گئے۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں محنت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو سمجھاتے کہ خبردار، دولت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم حلال کماتے ہو یا نہیں۔ کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کیا تم غریبوں کے لیے خیرات کرتے ہو؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہ سنتا۔ وہ اپنے قیمتی جواہرات اور زیور پہن کر اتراتا پھرتا۔ یہ زیورات وہ اپنی شان دکھانے کے لیے پہنے رکھتا۔ وہ اکڑ کر کہتا، یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے، غریبوں کو کیوں دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اللہ کے وہ عذاب یاد دلائے جو پہلے زمانے میں اللہ کے نافرمان لوگوں پر آئے تھے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کی آن بان دیکھ کر بہت رشک کرتے تھے، لیکن ایمان والے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا انعام صرف اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا حکم مانے اور تکبر نہ کرے۔ وہ سمجھ گئے کہ قارون کا انجام بہت برا ہوگا۔ جب قارون فساد سے باز نہ آیا تو اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک شام خوفناک زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور دیکھا کہ قارون کا محل اور خزانوں کے کمرے زمین میں دھس رہے ہیں۔ قارون کی اتنی دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔